سندھ میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے۔ دوسرے مرحلے کی بلدیاتی انتخابات کے متعلق الیکشن کمیشن کا واضح اعلان، کہا کہ الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہوں گے۔ سندھ حکومت کے انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے۔ وزارت داخلہ کو حساس پولنگ اسٹیشن پر فوج، رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ، ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا کچھ دیر میں ہنگامی اجلاس۔ بہادرآباد مرکز پر اجلاس کی صدارت خالد مقبول صدیقی کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا۔ احتجاج کی جگہ کا تعین کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے کل انتخابات 15 جنوری کو نہ کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ فاروق ستار کا حکومت چھوڑنے پر اصرار، خالد مقبول صدیقی کا انکار۔ متحدہ قومی موومنٹ کے متحد ہوتے ہی پہلا اختلاف پیدا ہو گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کو پالیسی بیان دینے سے منع کر دیا، کہا پالیسی بیان نہ دیں، ابھی یہ وقت نہیں۔ فاروق ستار نے سرفراز احمد کا بھی ذکر چھیڑ دیا، بولے سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا مگر ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ہمارے اتحاد کا مقصد یہی ہے کہ اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا۔ پنجاب میں بڑا سیاسی بھونچال، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری دستخط کر کے گورنر کو ارسال کر دی۔ سمری گورنر کو موصول۔ فواد چودھری کہتے ہیں گورنر نے دستخط نہ کیے تو اسمبلی 2 دن میں خود تحلیل ہو جائے گی۔ محمود خان بھی پرویز الہی کے نقش قدم پر خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی تیاری کر لی۔ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل کے نوٹیفیکیشن کے بعد گورنر کو ایڈوائس بھجوا دوں گا۔ وزیر اعظم کے دورہ متحدہ عرب امارات کا دوسرا روز آج ابوظہبی چیمبر آف کامرس کا وفد وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا، وزیر اعظم سے یو اے ای کے وزیر شیخ نہان بن مبارک کی ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف پاکستانی اور اماراتی سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم آج ہی وطن واپس پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر یو اے ای کو پاکستان کے دورے کی دعوت، شیخ محمد بن زید ال نہیان نے دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں کیوبا کو گروپ آف 77 کی چیئرمینشپ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے ویڈیو لنک خطاب، کہا گروپ آف 77 کی چیئرمینشپ پاکستان کے لیے ایک اعزاز تھا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوراً سے اہم فیصلے کیے گئے۔ ماحول کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف اقدامات ضروری ہیں۔ عالمی چیلنجز کا مقابلہ باہمی اتحاد سے ممکن ہے۔ مالی بحران سے 2-4 ممالک خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی اور سینیٹر سلیم مانجھی والا کا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے گورنر سندھ کی خیریت دریافت کی۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم نوید کے بھائی اور بھانجے کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا آر پی او گجرانوالہ کو دونوں مغویوں کو 16 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ ملزم نوید کی اہلیہ نے بازیابی کی درخواست دی۔ فوربس میگزین کی طرف سے ایشیا کی 50 کامیاب خواتین کی فہرست جاری۔ فہرست میں شیری رحمان کا نام بھی شامل۔ ایشیا پیسیفک سے 50 سال سے زیادہ عمر کی 50 خواتین کی فہرست جاری کی گئی۔ فہرست میں شامل خواتین اپنے شعبہ جات میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹے کا حصول بڑا امتحان بن گیا۔ کھاریاں اور عارف والا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں۔ ناروال میں شہری آٹے کے حصول کے لیے خوار ہو گئے۔ مردان میں آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہریوں کا احتجاج۔ جماعت اسلامی کی ریلی میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے۔ گندم کے وافر ذخائر ملک میں موجود ہیں۔ گندم صوبائی حکومتوں کا مسئلہ ہے، معاملے پر وفاق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وفاقی وزیر نیشنل سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں بلوچستان نے 60,000 کی ڈیمانڈ کی جو پوری کی گئی۔
सूबों को कराची पोर्ट से बराह रास्त गंदम उठाने का भी कह चुके। 13 लाख टन से ज्यादा दरामदी गंदम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की जेलों में कैद इक़दाम में खुदकुशी के सैकड़ों कैदियों को रिहाई मिल गई। सेनेट में पेश किए जाने वाला बिल मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बन गया। इक़दाम खुदकुशी से मुतालिक बिल पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ने पेश किया था। दफा 325 इक़दाम खुदकुशी कानून नए बिल की मंजूरी के बाद खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस आज से कराची में शुरू हो रही है। इलेक्ट्रिक बस मनीर कैंट से क्लॉक टावर, खैबान इत्तेहाद से होकर डिफेंस व्यू तक जाएगी। हवाई अड्डे के मुसाफिर भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फायदा उठा सकेंगे। बसें 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। बस का किराया 50 रुपए रखा गया। कराची के इलाके मनोड़ा में बाप का 2 बच्चों को समुंदर में फेंकने का वाकया। रेस्क्यू एहलकारों का तीसरे रोज भी तलाश के लिए ऑपरेशन। मुलजिम का कहना है कि अहलिया के किसी शख्स से ताल्लुकात थे जिसकी वजह से बच्चों को समुंदर में फेंका। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीर बाला में बर्फबारी के बायस हर तरफ सफेदी छा गई। शांगला में मुसलसल बर्फबारी की वजह से निज़ामी जिंदगी मफलूज। कोहिस्तान की तमाम राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद। वादी लीपा में 5 से 7 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। क्वेटा में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। ज़ियारत में -14 और कलात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू की तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मौसम शदीद सर्द, पानी बर्फ में तब्दील। रावलपिंडी में तोशा खाना होटल के चर्चे। बनीगाला के रिहायशी होटल के मालिक का नाम इमरान खान। खाना खाने के लिए ऑर्डर देने के बाद शहरी हैरत के साथ खूबसूरत जायके का भी लुत्फ उठाते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे का हसूल बड़ा इम्तिहान बन गया। खारियां और आरिफवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें। नारोवाल में शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार हो गए। मर्दान में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी की रैली में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे। और गाड़ी को तंग जगह में भी पार्क करना अब हो गया आसान। जनूबी कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने 90 डिग्री पर मुड़ने वाली कार मुतारिफ करा दी। 4 व्हील स्टीयरिंग और 90 के जाविये पर मुड़ने वाले टायर से गाड़ी को कहीं भी पार्क करना और निकालना आसान होगा।